علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ معزز سامعین و ناظرین، گزشتہ درس میں ہم نے اللہ رب العالمین کی صفت مشیت کو پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ ایک دوسری صفت ارادہ، اس کے تعلق سے ہم پڑھیں گے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی صفت جو ارادہ ہے اس کے تعلق سے 3 آیتیں یہاں بیان کی ہیں، ورنہ قرآن میں تو بہت ساری آیتیں ہیں، ایسے حدیثوں کے اندر بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں اللہ رب العالمین کی صفت بیان کی گئی ہے۔ ارادہ عربی لفظ ہے لیکن اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ ارادہ مانے چاہنا، جیسا آپ کہتے ہیں کہ میرا ارادہ ہے، میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اسی کو ارادہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ ارادہ زندگی کے لوازمات میں سے ہوتا ہے۔ زندگی اگر ہے تو یہ زندگی کے لوازمات میں سے ہے۔ اگر انسان میت ہے، مر چکا ہے، تو اس کے پاس ارادہ نہیں ہوتا ہے، وہ کام نہیں کر سکتا، مشیت نہیں اس کے پاس ہوتی۔ لیکن جب تک انسان زندہ ہے تو زندگی کے لوازمات میں سے ارادہ۔ اللہ رب العالمین کا ایک نام الحی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ کا جو نام الحی، اس کے لوازمات میں سے صفت ہے ارادہ کی۔ اور ارادہ جو اللہ تعالیٰ کا ہے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ارادہ جس کو ارادے کونیہ کہا جاتا ہے، یعنی ایسا ارادہ جس کا تعلق کائنات سے ہے، دنیا کے نظام سے ہے، ارادہ کونیہ۔ دنیا کے نظام سے، مخلوق سے اس کا تعلق ہے، اس کو ارادہ کونیہ کہا جاتا ہے۔ یہ ارادہ کبھی اچھا ہوتا ہے ہمارے لحاظ سے، کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ جیسے موت ہے، فقر و فاقہ ہے، غربت ہے، قحط سالی ہے، بھوکمری ہے، یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر ہوتی کہ نہیں ہوتی ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے چاہے اور ارادے کے بغیر یہ ساری چیزیں ہوتی دنیا میں؟ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو ارادہ کونیہ کہا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے اللہ رب العالمین کی بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں۔ اگر فقر و فاقہ دنیا کے اندر نہ رہے تو دنیا کا نظام چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ سب مالدار ہو جائیں تو کوئی کسی کی بات سنے گا؟ دنیا میں کوئی بیمار ہی نہ ہو تو کیا دنیا کا نظام چلے گا؟ دنیا میں کسی کی وفات نہ ہو، موت نہ ہو تو کیا دنیا میں قدم رہنے کے لیے انسانوں کو جگہ ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ یہ ارادہ کونیہ کہلاتا ہے۔ کسی کی موت ہوتی ہے تو کہتے ہیں یار ہم افسوس کرتے، دیکھو موت ہو گئی اس کی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی اس کے اندر، تو اس کو ارادے کونیہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر نہیں ہوتی ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے جسم کے اندر کینسر ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کے ہاتھ کو ڈاکٹر کہتا کاٹنا پڑے گا، آپ نہیں چاہتے ہاتھ کاٹنا، لیکن یہاں مجبوری ہے، اگر ہاتھ نہیں کاٹیں گے تو آپ کی پوری زندگی خراب ہو جائے گی، پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ اس لیے انسان ہاتھ کو کاٹ دیتا ہے تاکہ زہر اس کے جسم کے اندر نہ پھیلنے پائے۔ آپ نہیں چاہتے ہیں، لیکن اپنی زندگی کے لیے اور اپنے آپ کو زہر سے بچانے کے لیے انسان ہاتھ کٹواتا ہے یا پیر کٹوا لیتا ہے۔ ہوتا کہ نہیں ایسا ہوتا ہے۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا یا اس طریقے سے اور کوئی مسئلہ ہو گیا، ڈاکٹر کہتا بھائی پورے جسم کے اندر زہر پھیل جائے گا، فوری طور پر آپ کو ہاتھ کاٹنا ہے۔ کہیں آپ کے ہاتھ میں زخم ہو گیا تھا، پھوڑا ہو گیا اور وہ پھوڑا کینسر بن گیا اس کے اندر، فوری طور پر ہاتھ کاٹنا، ورنہ پورے جسم کے اندر کینسر پھیل جائے گا، زہر پھیل جائے گا۔ آدمی نہیں چاہتا لیکن کٹوانا پڑتا ہے۔ تو ایسے ہی یہ جو ارادہ کونیہ ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو ناگوار گزرتی ہیں، لیکن اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں۔ فقر و فاقہ، بھوکمری، موت، بیماری، یہ ساری چیزوں کا تعلق ارادے کونیہ سے ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ساری چیزیں دنیا کے اندر رکھی ہیں۔ ایک ارادہ شرعیہ ہوتا ہے، اور یہ ارادہ خیر کا ارادہ ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر اختلاف نہ ہو، دنیا کے اندر ایمان رہے، لوگ مومن رہیں، ایمان والے رہیں، آپس میں اختلاف نہ کریں، اور اس طریقے سے لوگ دین پر قائم رہیں، شریعت پر قائم رہیں، ایک دوسرے کا ادب احترام کریں، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو چاہتا ہے۔ یہ چیز کبھی ہوتی کبھی نہیں ہوتی ہے۔ جیسے دنیا کے اندر کافر بھی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کفر سے راضی نہیں ہے، لیکن کفر ہے دنیا کے اندر، دنیا کے اندر کفر ہے، کافرین بھی ہیں، اور اس میں بھی حکمت ہوتی ہے تاکہ اہل ایمان کا درجہ بلند ہو، جو مومنین ہیں ان کا رتبہ بلند ہو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ اللہ نے موت اور زندگی دونوں پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ آزمائے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ تو دنیا پوری کی پوری آزمائش گاہ ہے، اس لیے جب کافر ہیں تبھی اہل ایمان کا درجہ بلند ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ انسان بیمار ہوتا ہے تب جا کر کے صحت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، فقر و فاقہ ہے، غربت ہے، تب مال کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری حکمتیں ہوتی ہیں جس کے لیے اللہ رب العالمین ساری چیزیں کرتا ہے۔ تو یہ ارادے شرعیہ جس کا تعلق جو ہے سمجھ لیجئے شریعت سے ہے، کہ شرعی طور پر اللہ تعالیٰ یہ چیز چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر لوگ دین کے پابند رہیں، لیکن کبھی یہ چیز ہوتی ہے، کبھی یہ چیز نہیں ہوتی ہے، کبھی انسان دین پر پابند ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے، لیکن ارادے کونیہ ضرور ہو کر کے رہتا ہے۔ جیسے اللہ نے موت پیدا کی ہے، اللہ نے فقر و فاقہ رکھا ہے، غربت رکھی ہے، تو دنیا سے غربت کا خاتمہ نہیں ہوگا، موت لگی رہے گی دنیا کے اندر۔ کب تک؟ جب تک کہ دنیا ختم نہ ہو جائے، جب تک یہ چیز رہے گی۔ بیماری دنیا کے اندر رہے گی، یہ نہیں کہ بیماری دنیا سے ختم ہو جائے گی، رہے گی جب تک دنیا، جب تک بیماری رہے گی۔ تو یہ چیزیں ایسی ارادے کونیہ جس کا تعلق دنیا کے نظام سے ہے، کائنات سے ہے، اور اس کے اندر بہت زیادہ حکمتیں ہوتی ہیں اللہ رب العالمین کی، تو یہ ساری چیزیں ہو کر کے رہتی ہیں، یہ ساری چیزیں ہو کر کے رہتی ہیں۔ تو ارادہ کی دو قسمیں، ارادہ کونیہ اور ارادہ شرعیہ۔ آئیے ہم آیتوں کو پڑھتے ہیں جن آیتوں کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ پہلی آیت بیان کی انہوں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، کہ اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو یہ لوگ آپس میں قتال نہ کرتے، لڑائی نہ کرتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے، جس کا ارادہ کرتا اس کو کرتا ہے۔ یہاں پر یرید ارادہ کرنا، تو اس سے اللہ رب العالمین کی ارادے کی صفت ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین ارادہ کرتا ہے، یہ صفت ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ حیات اور زندگی کے لوازمات میں سے ہے۔ انسان جب مر جائے گا تو ارادہ نہیں کر سکے گا، وہ حرکت نہیں کر سکے گا، کوئی کام نہیں کر سکے گا۔ تو اللہ کی زندگی ہے، اللہ حیات والا ہے، الحی ہے اللہ رب العالمین، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، لہذا اللہ رب العالمین ارادہ کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، کہ اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے، جس کا ارادہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین وہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کوئی روکنے والا نہیں، اللہ رب العالمین کو کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ کرنے سے یا نافذ ہونے سے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو چاہتا کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو لوگ آپس میں قتال نہ کرتے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگ قتال کریں؟ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ لوگ قتال کریں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگ پیار سے، محبت سے رہیں، مل جل کر کے رہیں۔ اللہ نے دین اتارا ہے، دین کے اندر ساری بات اللہ نے بتا دی، یہ خیر کا راستہ ہے، یہ شر کا راستہ ہے، یہ اختلاف کا راستہ ہے، یہ اتفاق و اتحاد کا راستہ ہے۔ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، اب اپنی مرضی سے کوئی چاہے تو اختلاف کا راستہ اپنا لے، کوئی چاہے تو اتفاق و اتحاد کا راستہ اپنا لے، کیونکہ اللہ نے کسی کو مجبور نہیں بنایا۔ اللہ نے عقل دیا سب کو، سوچنے کی طاقت دی کہ یہ چیز صحیح ہے، چیز غلط ہے، یہ آگ ہے، اس کو پکڑیں گے جل جائیں گے۔ اللہ نے سب کو عقل یہ دی ہے۔ یا اس طریقے سے اگر ہم سمندر کے اندر کودیں گے تو مر جائیں گے۔ اب انسان کودتا ہے تو اپنے اختیار سے کودتا ہے، اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا ہے، کوئی انسان مجبور نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو اٹھ جائیں، چاہیں تو بیٹھیں، چاہے درس سنیں، چاہے درس نہ سنیں، آپ کی مرضی ہے۔ آپ چاہیں چلے جائیں، آپ کو اختیار ہے اس کا۔ اللہ نے آپ کو مجبور نہیں کیا ہے کہ آپ مجبور ہیں درس سننے پر یا مجبور ہیں بیٹھنے پر۔ اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا، اللہ نے اختیار دیا ہے، اللہ نے عقل دیا، دماغ دیا، سوچنے کی طاقت دی۔ اللہ نے دونوں راستہ بتا دیا، وہ ہدیناہ النجدین، دونوں راستہ اللہ نے بتا دیا
یہ شر کا راستہ، یہ کفر اور باطل کا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے، یہ خیر کا راستہ، بھلائی کا راستہ، معروف کا راستہ ہے، اس پر آپ چلو گے جنت پہ جاؤ گے، اس میں چلو گے آپ جہنم کے اندر جاؤ گے۔ اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ لوگ خیر کا راستہ اپنائیں، لیکن انسان اگر اپنے اختیار سے شر کا اور جہنم کا راستہ اپناتا ہے تو اس میں انسان کا قصور ہے، کیونکہ اللہ نے مجبور نہیں کیا کہ آپ کو راستہ پر چلنا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ نے انسان کو عقل اور دماغ دیا ہے، انسان اپنے اختیار سے غلط راستے کو اپناتا ہے، مجبور نہیں کرتا ہے اللہ رب العالمین کسی کو۔ اور نہ انسان جب برے راستے پر چلتا ہے تو اس کو یہ نہیں محسوس ہوتا کہ میں مجبور ہوں اس کام کے کرنے کے لیے، نہیں، اللہ نے سب کو اختیار دیا۔ اس لیے اگر کوئی دنیا کے اندر کوئی غلط کام کرے گا، شریعت میں حد ہے، زنا کرے گا اس پر حد نافذ ہوگی، چوری کرے گا ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اگر انسان مجبور ہوتا تو شریعت میں سارے حدود نہیں ہوتے، لیکن شریعت میں ساری حدیں رکھی گئی، حدود رکھے گئے، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے سب کو اختیار دیا ہے۔ تو یہ کوئی نہ کہے کہ بھائی ہم برائی پر چلتے ہیں تو یہ ہماری مجبوری ہے، اللہ نے ہمارے لیے برائی پر چلنا چاہا، نہیں، اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ آپ خیر کے راستے پر چلیں۔ یہ تو حکمت ہے اس کے اندر، اللہ رب العالمین آزمائش کرنا چاہتا ہے کہ کون خیر کے راستے کو اپناتا ہے، کون شر کے راستے کو اپناتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش، فرشتوں کی آزمائش نہیں ہوتی، انسانوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر دونوں راستے پیدا کیے ہیں، دونوں چیزیں اللہ نے پیدا کی، اس لیے انسان مجبور نہیں ہے۔ اور پھر آپ کو کیسے معلوم کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ برائی کے راستے پر چلو؟ کیا اللہ نے آپ کو بتا دیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم شر کے راستے پر چلو، تم برائی کرو، تم چوری کرو، تم زنا کرو، تم کافر رہو، تم غیر مسلم بن کر کے رہو؟ کیا اللہ نے بتایا کسی کو کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا؟ نہیں، اللہ نے دونوں راستہ بتا دیا اور آپ کو اختیار دیا کہ دونوں میں سے جو راستہ آپ چاہو آپ اپنے لیے چن لو۔ انسان بیمار ہوتا ہے، اللہ نے شفا کا راستہ رکھا، دوائیں رکھی، اب اللہ نے آپ کو اختیار دیا، اللہ چاہتا ہے کہ آپ دوا استعمال کرو اور صحت یاب ہو جاؤ، شفا یاب ہو جاؤ، اللہ اس کے ذریعے سے میں اور آپ کو شفا دیتا ہے۔ لیکن کیا اللہ نے مجبور کیا کہ آپ بیمار ہو تو بیمار ہی رہو، دوا نہ کراؤ؟ نہیں، اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا ہے، اللہ نے دونوں چیزیں بتا دی۔ آپ دوا نہیں کراؤ گے تو موت کے گھاٹ اترو گے، مر جاؤ گے، لیکن دوا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کو شفا دے گا، اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین آپ کو صحت دے گا۔ تو اللہ رب العالمین نہیں چاہتا دنیا کے اندر اختلاف ہو، اللہ نہیں چاہتا کہ لوگ آپس میں لڑیں، اللہ نے دونوں راستہ بتا دیا ہے کہ آپ لڑائی کرو گے تو یہ اس کا انجام ہے، اور آپس میں مل جل کر کے رہو گے اس کا یہ فائدہ ہے۔ اب آپ کی مرضی، آپ چاہے یہ راستہ اپناؤ چاہے یہ راستہ اپناؤ، اللہ نے آپ کو جو ہے مجبور نہیں کیا، اللہ نے آپ کو جو ہے اختیار دیا۔ جی ہاں، تو کوئی انسان مجبور نہیں ہوتا ہے، اللہ رب العالمین سب کے لیے خیر چاہتا ہے، یہ انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے کہ انسان جس کو چاہے اپنے لیے پسند کر لے، اپنے لیے جو ہے منتخب کر لے۔ آپ کی شادی ہوتی ہے، آپ رشتہ خود اپنے لیے منتخب کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو مجبور کر دیا کہ اسی لڑکی سے آپ کو شادی کرنا ضروری نہیں، آپ نے اس کو اپنے لیے منتخب کیا، اس کو دیکھا۔ کبھی کبھی انسان 10 رشتے دیکھتا ہے، 20 رشتے دیکھتا ہے، نہیں پسند آتا، یہ نہیں پسند آئی لڑکی، وہ لڑکا نہیں پسند آیا، کہیں اور جگہ جا کر کے انسان شادی کرتا ہے۔ اللہ نے انسان کو اختیار دیا، اللہ نے انسان کو مجبور نہیں بنایا ہے کہ انسان مجبور ہو جائے۔ اگر مجبور ہو جائے گا انسان تو پھر حکمت ہی ختم ہو جائے گی۔ جنت اور جہنم اللہ نے بنایا ہے، کس لیے بنایا ہے؟ انسان کہے گا میں مجبور تھا گناہ کرنے پر، تو گویا کہ اللہ کا ظلم ہو جائے گا، اللہ نے انسان کو، کافر کو جہنم میں ڈال دیا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے سب کو اختیار دیا۔ ہاں، جس کے پاس عقل اور دماغ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی آزمائش کرے گا۔ جیسے ہماری دنیا میں آزمائش ہوتی ہے، آخرت ان کی آزمائش ہوگی۔ اللہ ان سے کہے گا کہ آگ سے گزر جاؤ۔ کن کو کہے گا؟ جو مجنون ہیں، پاگل ہیں، یا اس طریقے جو کافروں کے بچے مر گئے، بچپن وفات پا گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کرے گا۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کیا کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان پر حجت قائم کرنے کے لیے کہ ایسا نہ کہیں کہ بھائی ہم تو بڑے ہوتے تو اس کو اپنا لیتے، ہم بڑے ہوتے تو حق کا راستہ اپنا لیتے۔ اللہ اسی لیے اللہ نے حجت قائم کرنے کے لیے دنیا میں نبیوں کو بھیجا، قرآن اتارا، نبی بھیجا دنیا کے اندر، ہر زمانے میں نبی اور رسول آئے حجت قائم کرنے کے لیے ہمارے اوپر۔ جی ہاں، تو اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کرے گا اور کہے گا کہ آگ ہے، آگ سے کود جاؤ، آگ کے اندر۔ تو جو آگ میں کود جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کی آگ کو جنت بنا دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے آگ میں کودنے کا۔ حضرت ابراہیم کے لیے اللہ نے آگ کو کیا بنایا تھا؟ باغ بنا دیا نا، ٹھنڈک بنا دیا نا اللہ نے، ایسے ان لوگوں کے لیے ٹھنڈک بنا دے گا۔ لیکن جو کہیں گے نہیں آگ ہے، کودیں گے جل جائیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟
نہیں ہم جائیں گے، اس میں کودیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ کہے گا اللہ تعالیٰ کی دنیا میں بھی جب میرا حکم آتا تم وہی کہتے، اپنی عقل کو استعمال کرتے۔ جیسے اللہ نے کہا سجدہ کرو آدم کا، فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے عقل استعمال کیا، نہیں میں تو بہتر ہوں سے، مٹی سے آج بہتر، میں کیوں سجدہ کروں، اور اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کا حکم نہیں مانا، اللہ نے اس کو جنت سے نکال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا دنیا میں بھی تمہارے پاس اگر عقل ہوتی تو تم یہی کرتے جو یہاں کر رہے ہو، اپنی عقل کو استعمال کرتے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو حق پر نہیں ہیں، کیا تمہیں صرف حق پر ہو؟ بہت سارے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، کیا صرف اسلامی پر حق دین ہے؟ دنیا میں عقل استعمال کرتے، لہذا تمہاری سزا جہنم میں، اللہ ان کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ اللہ عدل اور انصاف والا، اللہ عدل اور انصاف والا، اس لیے اللہ رب العالمین کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ نے سب کو اختیار دیا ہے۔ تو یہاں پر ایک مشیت کی صفت ثابت ہوئی، اور دوسری صفت ارادے کی، کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے۔ ہمارا ارادہ کبھی پورا ہوتا ہے، کبھی نہیں پورا ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا ارادہ جو شرعیہ ہمیشہ پورا، ارادہ کونی ہمیشہ پورا ہوتا ہے۔ جی ہاں، ہم بہت ساری چیز چاہتے ہیں لیکن نہیں پورا ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی چاہتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس بیماری آئے، سب چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ صحت مند رہیں، خوب مال ہمارے پاس رہے، ہمارے بچے کامیاب رہیں، ہمارے پاس محل ہو، دکانیں ہوں، جائیداد ہو، اچھی گاڑیاں ہوں، سب ٹھیک ٹھاک ہو، ہر انسان چاہتا ہے، لیکن انسان کی کبھی خواہش پوری ہوتی ہے، کبھی ارادہ پورا ہوتا ہے، کبھی نہیں پورا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ جو چاہتا کرتا ہے۔ اللہ کے جو کرنے کی صفت بھی اللہ کی ثابت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس کو کرنے والا، اللہ تعالیٰ کو کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہیں۔ اللہ کا جو عمل ہے، فعل ہے، اس کی دو قسم ہے، ایک کا تعلق مخلوقات سے ہے، جیسے رزق دینا، موت دینا، زندگی دینا، مارنا، جلانا، صحت دینا، یہ سب کیا ہے؟ یہ مخلوقات سے اس کا تعلق ہے۔ اور ایک اللہ تعالیٰ کا ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق ہے، اللہ کی ذات کے لیے لازم ہے وہ، جیسے اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ نزول فرماتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آئے گا، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہے، یہ فعل، یہ عمل۔ اور کچھ افعال ایسے اللہ تعالیٰ کے جو مخلوقات سے متعلق ہیں، جیسے روزی دینا، اللہ بندوں کو روزی دیتا ہے، مارنا، اللہ بندوں کو، جانوروں کو مارتا ہے، موت دیتا ہے، اللہ زندگی دیتا ہے، جانوروں کو زندگی دیتا ہے، انسانوں کو زندگی دیتا ہے، تو یہ مخلوقات سے دوسرے لوگوں سے متعلق ہے، تو یہ اس اعمال کو، افعال کو متعدی افعال کہا جاتا ہے۔ دوسری آیت جو مصنف نے یہاں پیش کی ہوئی ہے، وَحِلَّتْ لَكُمْ بَهِیمَةُ الْأَنْعَامِ، تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کر دیے گئے، مویشی چوپائے تمہارے لیے کیا کر دیے گئے ہیں؟ حلال کر دیے، اللہ نے حلال کر دیا، اس کا کھانا ہمارے لیے حلال ہے۔ یہاں پر کیا مراد ہے مویشی اور چوپائے سے؟ اونٹ ہے، اونٹ نر اور مادہ دونوں ہمارے لیے حلال ہے، ایسے ہی گائے نر اور مادہ، بکری نر اور مادہ، بکرا اور بکری، ایسے ہی بھیڑ نر اور مادہ، یہ ہمارے لیے حلال کر دیے گئے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں حلال کی گئی ہیں، اور قرآن و حدیث میں جن کے بارے میں نص موجود ہے نام کے ساتھ کہ فلاں چیز آپ کے لیے کھانا جانوروں میں سے حلال ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تقریباً جو ہے 15 ہیں، 8 تو یہیں پر ہو گئے، 8 یہیں پر ہو گئے، کیسے ہو گئے؟ نر اور مادہ ملائیں گے تو 8 ہو جائیں گے نا؟ جی ہاں۔ اونٹ اور اونٹنی کتنے ہو گئے؟ 2 ہو گئے۔ گائے اور بیل 4 ہو گئے نا؟ اتنا کمزور نہیں ہے بھائی آپ لوگ، 2 کتنا ہوتا ہے؟ 4 ہوتا نا؟ بکرا اور بکری 6، بھیڑ اور اس کی نر کتنے ہو گئے؟ 8۔ بھیڑ میں دمبا، چھترا سب شامل ہے، بکری میں، بکرا میں جتنی بھی قسمیں ہیں سب اس کے اندر شامل ہیں، بکرا اور بکری کے اندر بہت ساری اس کی انواع و اقسام ہوتی ہیں، کوئی بڑی بکری ہوتی، کوئی چھوٹی بکری ہوتی، لمبے کان ہوتے، چھوٹے کان ہوتے، سب اس میں شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو شاد کہتے ہیں۔ 8 ہو گئے۔ ایسے ہی گھوڑا بھی حلال ہے کہ حرام ہے؟ جی گھوڑا حلال ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے کہ صحابی فرماتے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر عن لحوم الحمر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن گدھے کا، جو گھریلو گدھا، اس کا گوشت کھانے سے منع کیا، ورخص فی لحوم الخیل، اور گھوڑے کے کھانے میں رخصت دی، یعنی آپ نے اس کو حلال کیا۔ کس کی روایت ہے؟ صحیح بخاری کی، قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب۔ ایسی حضرت اسماء فرماتی ہیں نہرنا فرسا فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکلناہ، ہم نے اللہ کے رسول کے زمانے میں گھوڑا ذبح کیا تو ہم نے اس کو کھایا۔
یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ تو گھوڑا حلال ہے، آپ نہ کھائیں۔ گھوڑا بہت قیمتی جانور ہے، کہاں ذبح ہوتا ہے، لیکن وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ اونٹ کا گوشت حلال ہے، بہت سارے لوگ نہیں کھاتے ہیں ہندوستان میں، کہاں اونٹ کا گوشت کس کو ملتا ہے جی، لیکن حلال ہے۔ تو نہ کھانا یہ دلیل نہیں کہ حرام ہو، ملتا نہیں ہے، تو گھوڑے کا گوشت کھانا ہمارے لیے حلال۔ تو اس کا بھی باقاعدہ حدیث موجود ہے۔ کچھ چیزیں اللہ نے قرآن میں حلال کی، کچھ چیزیں حدیث کے اندر، دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ ایسے ہی خرگوش، اس کے لیے بھی حدیث موجود ہے کہ خرگوش ہمارے لیے کتنا ہو گیا جی؟ 10 ہو گیا نا؟ جی ہاں، اگر وہ جوڑیں گے تو گھوڑا گھوڑی اور خرگوشنی تو ہو جائے گا۔ جی ہاں، تو یہ جو ہے خرگوش، یہ بھی ہمارے لیے کیا حلال ہے۔ نمبر 11 ٹڈی، حدیث کے اندر ٹڈی، اور نمبر 12 مچھلی۔ مچھلی کے نر اور مادہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہے، انسان نہیں جان سکتا لیکن ہے اس کے اندر، ٹڈی ہے۔ تو ٹڈی اور مچھلی یہ بھی ہمارے لیے حلال ہے، باقاعدہ حدیث موجود ہے۔ ایسے آپ دیکھیں زیبرا، جس کو جو ہے ہمارے واشی کہتے ہیں، گھریلو گدھا کھانا ہمارے لیے حرام ہے، لیکن زیبرا معروف ہے نا جی؟ جی ہاں، وہ بھی گدھا ہے لیکن جنگلی گدھا کہتے ہیں اس کو، انگلش میں زیبرا کہتے ہیں، وہ ہمارے لیے حلال ہے، وہ بھی ہمارے لیے حلال، آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ جی، باقاعدہ ایک صحابی ابو قتادہ کہتے ہیں ہم نے زیبرا کا شکار کیا تو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹکڑا پیش کیا تو آپ نے اسے تناول فرما لیا اور صحابہ سے کہا تم بھی کھاؤ۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کہا حلال ہے سے کھاؤ۔ تو زیبرا کھانا ہمارے لیے حلال ہے۔ گھریلو گدھا حرام ہے، جس کو ہم پالتے ہیں گھر کے اندر، پالتو، لیکن یہ جنگلی گدھا ہے جس کو ہمارے واشی کہا جاتا ہے، یہ بھی ہمارے لیے حلال ہے۔ مرغی کا بھی لفظ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول نے مرغی کھائی، یہ بھی ہمارے لیے حلال ہے۔ نمبر 15 سانڈا، سانڈا معلوم ہے جی؟ دب جس کو کہتے ہیں عربی زبان میں، دب، سانڈا، جی یہ بھی ہمارے لیے حلال ہے۔ آپ کی مرضی ہے تو کھائیں، مرضی نہ ہو تو نہ کھائیں۔ یہ 15 قسم کے ہیں، اور اگر آپ جو ہے نر اور مادہ سب ملا لیں گے تو اور زیادہ ہو جائیں گے۔ یہ جانور باقاعدہ قرآن و حدیث کے اندر نص کے ساتھ، نام کے ساتھ موجود ہے کہ ہمارے لیے حلال ہے۔ بھینس کا نام نہیں آتا، بھینس حلال ہے کہ حرام ہے، وہ بھی حلال ہے، وہ دوسرے قاعدے کے اندر آتی ہے بھینس۔ یہ تو وہ جانور ہیں جن کا باقاعدہ قرآن حدیث میں نام آیا ہے، ابل کا نام اونٹ، گھوڑے کا نام فرس، دجاج مرغی، یہ نام باقاعدہ ہے اس کا، یہ ہمارے لیے حلال ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں شریعت کے اندر حلال کر دی گئی۔ تو اللہ فرماتا ہے وَحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ، تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں، ان کا کھانا ہمارے لیے کیا حلال ہے۔ ایسے اور بھی چیز ہمارے لیے حلال ہے۔ وہ چڑیا جو پنجے سے شکار نہ کرتی ہو ہمارے لیے حلال ہے، جیسے گوریا ہے، اور بہت ساری چڑیا ہے نا، پرندے، وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ لیکن وہ چڑیا جو پنجے سے شکار کرتی ہو یا پرندہ، وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، جیسے گدھ ہے، باز ہے، شاہین ہے، یہ سب کس سے شکار کرتے ہیں؟ پنجے سے، ان کا پنجہ بہت مضبوط ہوتا ہے، پنجے سے پکڑیں گے شکار کو۔ جی ہاں، یہ جو باز ہوتا ہے شاہین، وہ تو کیا نام ہے، یہ بکری بکرا کو پکڑ لیتا ہے، اتنا مضبوط اس کا پنجہ ہوتا ہے، پکڑ لے گا، کوئی نہیں چھڑا سکتا اس کو۔ مچھلی کو 5-5 کلو 10-10 کلو کی مچھلی پکڑ لیتا ہے وہ، جی ہاں، وہ پنجے سے، وہ بھی ہمارے لیے وہ حلال نہیں ہے۔ تو ہر وہ پرندہ جو پنجے سے شکار کرے وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، باقی ہمارے لیے حلال ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی وہ جانور ہمارے لیے حرام ہے جو کیا نام اپنے دانت سے شکار کرتے ہیں، جیسے شیر ہے، چیتا ہے، یہ کس سے شکار کرتا ہے؟ دانت سے شکار کرتا ہے، اس کے دانت بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر شیر پکڑ لے زیبرا کو یا اس طریقے سے بھینس کو، جو جنگلی بھینسا ہوتا ہے، خلاص اس کا اگر گلا پکڑ لیا تو بھینسا نہیں چھڑا سکتا اس کو، اتنا مضبوط اس کے دانت ہوتے ہیں۔ دانت تو ہر جانور کے اندر ہے، تو دانت سے مراد نہیں کہ دانت والا جانور، دانت سے مراد جو دانت سے شکار کرے وہ مراد ہوتا ہے۔ اس کے دانت اتنے مضبوط اور طاقتور ہوتے ہیں، کوئی دانت سے پکڑ لیتا ہے، اس سے شکار کر لیتا ہے، تو ہم کیا ہے، وہ بھی ہمارے لیے حرام ہے۔ کتا ہے، بلی ہے، دیکھیے دانت سے شکار کرتی ہے، بلی کس سے پکڑتی ہے؟ کبوتر کو یا گوریا کو دانت سے پکڑتی جا کر کے، اس کے دانت، کتا کا دانت دیکھیے کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ تو یہ جو دانت سے شکار کرے وہ ہمارے لیے حرام ہوتے ہیں۔ الا ما یتلی علیکم، ہاں جن کی تم پر تلاوت کی جائے گی وہ جانور تمہارے لیے حرام ہیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر کچھ جانوروں کو حرام قرار دیا ہے، جیسے مردار ہیں، وہ حلال جانور جو مر جائیں خود، یا اس طریقے سے سور ہے، یا اس طریقے سے کتا ہے، ٹھیک ہے۔ کتا
قرآن کے اندر نہیں حرام قرار دیا گیا ہے۔ کتا حدیث کی روح سے حرام ہوتا ہے۔ کتا کس کے اندر آتا ہے؟ جو دانت سے شکار کرنے والے کے اندر آتا ہے، اس لیے کتا کھانا ہمارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ گدھا کھانا حرام ہے، حدیث کے اندر گدھے کو ہمارے نبی نے حرام قرار دیا۔ پہلے گدھا حلال تھا، بعد میں حرام کر دیا گیا۔ کھچر کھانا یہ بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ 3 جانور ایسے ہیں جن کی باقاعدہ نام کے ساتھ حرام کیا گیا ہے۔ ایک تو سور، نمبر 2 گدھا، اور نمبر 3 کھچر۔ یہ 3 چیزیں نام کے ساتھ ہیں، ان کا کھانا ہمارے لیے حرام۔ اور بھی چیزیں جو ہمارے لیے حرام کی گئی ہیں، جیسے میں نے کہا کہ ہر وہ پرندہ جو پنجے سے شکار کرے حرام ہے، ہر وہ جانور درندہ جو اپنے دانت سے شکار کرے وہ حرام ہے۔ ایسے ہی جو جانور مر جائے آپ ذبح نہ کریں، میتا کہتے ہیں، وہ حرام ہمارے لیے۔ میتا میں 2 مردار ہمارے لیے حلال ہیں۔ کون 2 مردار؟ ٹڈی اور مچھلی، وہ ہمارے لیے حرام ہے، کھانے کا یہ حلال ہمارے لیے۔ ٹڈی اور مچھلی حلال ہے، اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مچھلی کو ذبح کریں گے تبھی حلال ہوگا۔ مچھلی کا شکار کیا، مچھلی مر گئی، آپ کے لیے حلال ہے کھانا۔ بات سنا رہی تھی؟ یہ تو سب فقہی مسائل ہے، لیکن آپ لوگوں کے علم کے لیے بتا رہے ہیں۔ یہ تو ورنہ توحید کی بات چل رہی ہے، یہاں پر عقیدے کا مسئلہ کی کتاب ہے، لیکن یہاں اللہ فرماتا ہے الا ما یتلی علیکم، جو تم پر تلاوت کی گئی ہے وہ چیز تمہارے لیے کھانا حرام ہے۔ مردار کو اللہ نے کہا کہ ہمارے لیے حرام ہے، سور ہمارے لیے حرام ہے، اس طریقے سے گدھا ہمارے لیے حرام ہے، کھچر ہمارے لیے حرام ہے۔ ایسے ہی جو جانور کیا نام ہے، جس کو آپ لکڑی سے مار دیں اور مر جائے، اس کا کھانا ہمارے لیے حرام ہے۔ آپ نے لاٹھی سے کسی جانور کو مار دیا، مر گیا، جیسے آپ نے اونٹ کو مار دیا، مر گیا، وہ حرام ہمارے لیے، نہیں کھا سکتے اس کو۔ یا ایسے ہی جو اوپر سے کود کر کے گر جائے، مر جائے، آپ نے ذبح نہیں کیا، وہ ہمارے لیے حرام ہے، نہیں کھا سکتے، مردار کے حکم کے اندر آتا ہے۔ یا 2 جانور آپس میں لڑ رہے تھے سینگ، اور ایک نے ایک کو مار دیا اور ایک جانور مر گیا، اس کا ہمارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ یا کسی درندے نے کسی جانور کو کھا لیا اور وہ جانور مر گیا، ہمارے لیے حرام ہے۔ ہاں اگر یہ زندہ ہم کو مل جائیں اور ہم ذبح کر لیں تو حلال ہوگا۔ جیسے 2 جانور آپس میں لڑ رہے تھے اور ایک جانور ابھی اس کی زندگی باقی ہے اور آپ کو جانور مل گیا، آپ نے ذبح کر لیا، آپ کے لیے حلال ہو جائے گا۔ یا اس طریقے سے درندہ کسی کو پکڑا تھا، زیبرا کو یا نیل گائے کو، جو جانور ہمارے لیے حلال ہیں، اور ابھی زندگی باقی ہے، آپ نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو ذبح کر لیا، آپ کے لیے حلال ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے قرآن میں اللہ رب العالمین نے کچھ چیزوں کو بیان کیا ہے ہمارے نبی نے حدیثوں کے اندر کہ چیز ہمارے لیے حرام ہے۔ غیر محل الصید وانتم حرم، اور تم احرام کی حالت میں شکار نہ کرنے والے ہو، کیونکہ احرام کی حالت میں شکار کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ آپ شکار نہیں کر سکتے، اگر شکار کریں گے تو جانور آپ کے لیے کھانا حلال نہیں ہوگا۔ جیسے آپ نے احرام کی حالت میں آپ نے عمرے کا احرام باندھا، حج کا احرام باندھا، اور آپ نے کیا کیا؟ شکار کیا، کس کا؟ مان لیجیے کسی بھی پرندے کا، یا آپ نے نیل گائے کا شکار کر لیا، زیبرا کا شکار کر لیا، تو زیبرا کھانا تو حلال، لیکن آپ نے احرام کی حالت میں کیا، آپ کے لیے کھانا وہ حلال نہیں ہوگا، وہ حرام ہے آپ کے لیے۔ دوسرا آدمی کھا سکتا ہے، جس کے لیے اگر کسی کے لیے جان بوجھ کر کے شکار کیا گیا تو حلال نہیں ہوگا وہ، لیکن اگر آپ نے شکار کر دیا، اب ایک آدمی دیکھتا ہے کہ بھائی شکار کر دیا انہوں نے، دوسرا آدمی گیا تو اس کو کھا سکتا ہے، لیکن شکار کرنے والا آدمی اس کو نہیں کھا سکتا۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس کا حکم کرتا ہے۔ اس آیت کو یہاں مصنف نے کس لیے پیش کیا؟ ارادہ کی صفت ثابت کرنے کے لیے۔ یرید کہ اللہ تعالیٰ جو ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جو چاہتا ہے اس کا حکم کرتا ہے، اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں۔ اللہ نے ہمارے لیے جو چیز حلال کرنا چاہے حلال کر دیا، جو چیز اللہ نے ہمارے لیے حرام کرنا چاہے حرام کر دیا۔ کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم کو روکنے والا ہے؟ کوئی اللہ کے فیصلے کو روکنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ تو یہاں پر یرید ارادے کی صفت ثابت ہوتی، کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے، جس کے لیے مصنف نے یہاں پر اس کو پیش کیا۔ تیسری آیت جو انہوں نے پیش کی وہ یہ ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ رب العالمین جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے لیے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ یرد اللہ، اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اس کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہاں پر ارادے کی صفت اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہوتی ہے، یعنی اللہ رب العالمین اس کے لیے دل کو کھول دیتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، اسلام پر عمل کرتا ہے۔ اللہ جس کے لیے خیر چاہتا ہے
اسے ہدایت دینا چاہتا ہے، اسلام کو قبول کرنے کی توفیق دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کھول دیتا ہے اور جو رکاوٹیں ہیں ان ساری رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے۔ یہ مسلمان ہونے کے لیے بھی ہے، اور جو مسلمان ہیں اور غلط راستے پر ہیں، ضلالت اور گمراہی پر ہیں، باطل راستے پر، ان کے لیے بھی یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستہ کھول دیتا ہے، وہ حق قبول کر لیتے ہیں۔ بہت سارے مسلمان ہیں لیکن آپ دیکھیں شرک کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، خرافات کرتے ہیں، یا اس طریقے سے نافرمانیاں کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ ان کو کھول دیتا ہے ان کے دل کو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ارادے کی صفت، اور یہاں پر ہدایت کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہدایت وہ ہے کہ آپ کسی کو رہنمائی کر دیں، راستہ بتا دیں، یہ اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو اختیار دیا جس کے پاس علم ہے کہ انسان کو جو ہے رہنمائی کرنا، چاہے اس کا تعلق دین سے اور دنیا سے ہو، لیکن اس کے لیے شرط یہ کہ انسان کے پاس اس کا علم ہو۔ جیسے آپ دین کی رہنمائی اگر کر رہے ہیں تو علم ہونا چاہیے نا۔ آپ سے کوئی پوچھتا زیورہ حلال ہے کہ حرام، آپ کے پاس علم نہیں ہے تو کیا کہیں گے آپ کہیں گے مجھے نہیں معلوم ہے کہ نہیں، علم ہونا چاہیے اس کے لیے۔ آپ سے کوئی پوچھتا کہ بھائی خبزی کا راستہ کدھر ہے، آپ کو نہیں معلوم تو کیا کہیں گے آپ، ہمیں نہیں معلوم بھائی۔ اگر معلوم ہے تو آپ بتائیں گے کہ بھائی خبزی کا راستہ یہاں سے ہے، اگر نہیں معلوم ہے تو آپ کیا کریں گے، بھائی مجھے نہیں معلوم، کسی اور سے پوچھ لیجیے۔ آپ اپنے بچے کو ایڈمیشن کرانا چاہتے ہیں جامعہ اسلامیہ مدینہ میں، کوئی آپ کے پاس جاتا بھی کیسے داخلہ کرائیں، آپ کو معلوم ہے تو آپ بتا دیں گے، نہیں معلوم تو کیا کہیں گے، بھائی مجھے نہیں معلوم، جس کو معلوم اس سے پوچھ لیجیے۔ تو دنیا کا معاملہ ہو یا دین کا معاملہ، اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ اس کی رہنمائی کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اس کو ہدایت ارشاد کہا جاتا ہے، رہنمائی کر دینا، راستہ بتا دینا۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس کو اختیار دیا ہے جس کے پاس اس کی جانکاری اور اس کا علم ہے۔ یہ چیز انبیاء کے پاس بھی تھی، ہمارے اور آپ کے پاس بھی، بشرطے کہ انسان کے پاس علم ہو۔ ٹھیک ہے، اور ایک ہدایت توفیق دینا، یہ اللہ کے علاوہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ توفیق دینا، چلنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق دینا، اللہ کے علاوہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کسی کو بتائیں بھئی یہ صحیح ہے، یہ بدعت ہے، یہ حق ہے، یہ گمراہی ہے، آپ نے بتا دیا، لیکن اس کو قبول کرنے کا اختیار آپ کے پاس ہے، کیا آپ اس کو قبول کروا دیں؟ نہیں، یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، اس کو ہدایت توفیق کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نبی کے بارے میں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، یعنی اسے توفیق نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے توفیق دیتا ہے۔ اللہ نے آیت کس کے بارے میں نازل کی؟ جی، ان کے ہمارے نبی کی چچا ابو طالب کے بارے میں۔ ہمارے نبی چاہتے تھے نا کہ ابو طالب اسلام لے آئیں، کیا ان کو ہدایت ملی؟ نہیں، اللہ نے آیت نازل فرما دی، انک لا تہدی من احببت۔ ہمارے نبی چاہتے تھے کہ ان کے چچا اسلام قبول کر لیں، بہت چاہتے، دعا بھی کرتے تھے، لیکن اللہ نے نہیں قبول کیا۔ اللہ کی مرضی بھائی، اللہ حکیم ہے، خبیر ہے، اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ نے نہیں چاہا، انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا، نہیں توفیق ملی ان کو۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اسلام قبول کریں لیکن نہیں قبول کیا، انہوں نے اللہ کو اختیار دیا تھا، انہوں نے غلط راستہ اپنایا۔ وہ چاہتے تھے آخر میں کہ اسلام قبول کر لیں، آخر وقت میں، لیکن ان کے پاس سرداران تھے، بڑے بڑے لوگ تھے کہ آپ آخر وقت میں اسلام قبول کر لو گے، اپنے دادا کا دین چھوڑ دو گے؟ اس لیے انہوں نے کیا کہا، میں اپنے دادا، اپنے والد عبد المطلب کے دین پر مر رہا ہوں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ ہمارے بھی چاہتے تھے لیکن ان کی قسمت میں چیز نہیں لکھی ہوئی تھی۔ اللہ توفیق دینے والا۔ غزوہ احد میں ہمارے نبی نے 3 لوگوں پر یا کچھ لوگوں پر بد دعا فرمائی، نام لے کر کے، ٹھیک ہے، صفوان بن امیہ اور اس طریقے سے کیا نام ہے، سہیل بن عمرو اور حارث بن ہشام، بخاری کے حدیث ہے۔ ان پر اللہ کے رسول نے بد دعا فرمائی، لعنت بھیجی ان کے اوپر۔ ہمارے نبی کے دانت ٹوٹ گئے تھے، پیشانی کو چوٹ آئی تھی، ہمارے نبی ان پر بد دعا فرمائی۔ یہ سارے کے سارے لوگ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے، جن پر ہمارے نبی نے بد دعا فرمائی، اور جن کے لیے ہمارے نبی نے دعا کی، ہمارے نبی کی تمنا تھی، آرزو تھی، خواہش تھی کہ مسلمان ہو جائے، مسلمان نہیں ہوئے۔ کون؟ ابو طالب۔ توفیق دینے والا کون ہے جی؟ اللہ تعالیٰ۔ ہمارے نبی کے ہاتھ میں بھی توفیق دینا نہیں تھا،
ہمارے نبی کے اختیار میں کیا تھا؟ لوگوں کو صحیح راستہ بتا دینا، یہ حق ہے، یہ گمراہی ہے، یہ باطل ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، اسلام ہے، دین ہے، یہ بتانا، توفیق دینا اللہ تعالیٰ کا کام۔ ہمارے نبی کے بھی اختیار میں نہیں تھا۔ اگر ہمارے نبی کے اختیار میں ہوتا تو ابو طالب مسلمان ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ جی ہو جاتے مسلمان۔ یہ 3 لوگوں پر ہمارے نبی نے بد دعا فرمائی، اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق دے دی۔ انسان کے اختیار میں نہیں کسی کو توفیق دینا، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں۔ جی ہاں، اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو چاہیں اسے توفیق نہیں دے سکتے اسلام قبول کرنے کی یا ہدایت قبول کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسے توفیق دیتا ہے۔ تو ہدایت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہدایت رہنمائی کرنا، صحیح راستہ بتا دینا، یہ جس کے پاس علم ہے اللہ نے ان کو اس کا اختیار دیا، لیکن توفیق دینا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ تو اللہ فرماتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے، توفیق دینا چاہتا ہے، اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتا ہے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرْجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے جیسے گویا کہ وہ آسمان میں چڑھ رہا ہو۔ جو آسمان میں چڑھتا ہے اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے۔ جتنے آپ اوپر جائیں گے انسان کی سانس کے اندر کمی ہوتی کہ نہیں کمی ہوتی ہے؟ اسی سے سائنس لوگوں نے ثابت کیا ہے، آپ جتنا اوپر جائیں گے وہاں پر آکسیجن کم ہوتا ہے، انسان کو تنگی محسوس ہوتی ہے، اس کا سینہ جو ہے وہ سانس وہاں پر جو ہے اکھڑنے لگتی ہے، سانس کی تنگی ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتا جتنا جو ہے گویا کہ وہ آسمان میں چل رہا ہو، تنگ ہو جاتا ہے انسان کا دل۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اسے ہدایت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اسے جو ہے صحیح راستے کی توفیق دیتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کسی کو مجبور نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستہ بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنی عقل کو استعمال کر کے صحیح راستے کو ہم چنیں۔ اگر صحیح راستہ چنیں گے، آپ کا ارادہ ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق دے گا۔ لیکن اگر آپ گمراہی کا راستہ اختیار کریں گے، اناد کریں گے، سرکشی کریں گے اور اسی پر ہٹ دھرمی کریں گے، دلیل آ گئی، سب کچھ آ گیا، لیکن نہیں ہم اسی پر قائم رہیں گے، بھائی ہمارے باپ دادا اسی پر تھے، جیسے مکہ کے مشرکین کہا کرتے تھے، تو پھر گویا کہ آپ ہدایت چاہتے ہی نہیں ہیں۔ جب آپ ہدایت نہیں چاہو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو توفیق بھی نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق پر قائم رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں توحید اور سنت پر قائم رکھے، شرک اور بدعات اور خرافات سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔